اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، جب سے ہم سب لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ ان ساری باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باتیں حقیقت ہیں، مگر میرے بھائیوں، ہم نے سب نے دانستہ طور پر ایک پہلو کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، وہ ہے کہ بے شمار کلمہ پڑھنے والے، مومن اور مسلمان کہلانے والے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں سے دوری اور اللہ کی جہنم کو خریدنے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ صرف رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھرنے کا، رحمتوں سے دور جانے کا اور جہنم کمانے کا مہینہ بھی ہے بے شمار کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ کہیں گے وہ کون سے کلمہ پڑھنے والے؟ میرے بھائیوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے شمار لوگوں کو رمضان آتا ہے، وہ رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، تندرست ہیں، مقیم ہیں، صحت مند ہیں، اچھے بھلے، اور اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے جو رمضان میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ زیادہ گرمی بھی نہیں، پھر بھی نہیں رکھتے۔ میرا خیال کوئی 50% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے کبھی رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ 50% سے زیادہ ایسے ملیں گے لوگ۔ یہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ رکھ لو تو اجر ملے گا، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، اور نہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے رمضان کے روزوں کو، اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے رمضان المبارک کے روزوں کو، اس کے باوجود نہیں رکھتے۔ اور ان سے بھی زیادہ لوگ آپ کو ہمارے معاشروں میں ملیں گے، پورا ملک بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو رمضان المبارک میں جب شیطان قید ہے، اللہ کے رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں، بخششوں کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اس کے باوجود بے شمار لوگ دن رات میں 5 نمازوں سے ایک نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، فرصت ہی نہیں۔ اکثریت ہمارے معاشرے کی وہ رمضان المبارک میں بھی مسجد کا منہ نہیں دیکھتی، آتے ہی نہیں مسجد میں، بے شمار لوگ ایسے۔ یہ لوگ جو اسلام کے 2 بڑے ستونوں کو ڈھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، کیا خیال ہے ایسے لوگوں کے لیے رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ بنے گا؟ ایسے لوگ تو جبریل امین کی بد دعا اور اس پر امام الانبیاء کی آمین کے مصداق بنیں گے۔ رمضان آیا لیکن انہیں اللہ کی رحمتوں سے دوری کے سوا کچھ ملا ہی نہیں۔ اور بہت سے لوگ میرے محترم بھائیوں ایسے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے شمار ہیں جو 11 مہینے
ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ رمضان آتا ہے تو وہ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یکم رمضان کو ہی جس مسجد میں 3 صفیں ہوتی تھی نمازیوں کی، وہاں 9 10 صفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان جیسے جیسے چلتا جاتا ہے وہ پہلے دن آنے والے جڑتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے یہ اگلے سال اگلے رمضان تک کے لیے پھر غائب ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے نظر ہی نہیں آتے مساجد میں۔ یہ والے لوگ پہلی قسم کے لوگوں سے بڑے بد نصیب اور بد قسمت ہیں، اس لیے کہ پہلی قسم والے لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے تو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے پروردگار کو ساری زندگی پہچانا تک نہیں، انہوں نے مانا تک نہیں ہمارا کوئی مالک ہے کائنات میں، ہم کسی کے غلام اور کسی کے بندے ہیں، ہم پر کسی مالک کا حکم چلتا ہے، انہوں نے زندگی میں مانا تک نہیں، مانا ہی نہیں ساری زندگی۔ اگر وہ مانتے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم کسی کے غلام اور بندے ہیں، ہم پر کسی کا حکم چلتا ہے، تو وہ دنیا کی ہر شے چھوڑ کر صرف رمضان میں نہیں ساری زندگی وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چلے آتے۔ ان کو تو مالک کی پہچان ہی نہیں ہوئی، دل سے انہوں نے مالک کو تسلیم ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں۔ لیکن یہ والے جو رمضانوں میں مسجدوں میں آتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو اپنے مالک کو پہچان لیا ہے، ان کو تو مالک کی سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے تو جان لیا ہے ہمارا کوئی مالک ہے جس کے ہم غلام اور جس کے ہم بندے ہیں، اس مالک کا ہم سے کوئی تقاضا ہے، وہ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے۔ وہ اگر مسجدوں میں آئے ہیں رمضان میں تو مسجد کے امام خطیب کے کہنے پر نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں، یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ ہمارے مالک کا حکم ہے، ہمارے پروردگار کا حکم ہے، اس کا تقاضا ہے ہم سے ہم یہ کام کریں۔ اور جو ہی رمضان جاتا ہے وہ اپنے مالک کی پہچان سے دوبارہ منکر ہو جاتے ہیں، انکار، پھر کہتے ہیں کون رب، کون مالک، کس کا حکم، کیوں رکیں، کیوں جائیں، کس کا حکم؟ ہمارے لیے ہمارا نفس کافی ہے، ہماری خواہشات کافی ہیں، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کافی ہیں، ہمارے دنیاوی مفادات کی ترجیحات ان کے پیچھے چلیں گے، وہی کافی ہیں، وہی سب سے مقدم ہے۔ کون رب اور کون مالک، کس کے بندے اور کس کے غلام، وہ رمضان گزرنے کے ساتھ ہی سب کچھ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور یقینی بات ہے جس کو مالک کی ساری زندگی نہیں پہچان ہوئی، بد نصیب بد قسمت ہے وہ، اور جس نے پہچاننے کے بعد دوبارہ انکار کر دیا پہچاننے سے، وہ اس سے بھی بڑا بد نصیب ہے، اس کو تو پہچان ہوئی تھی۔ اور ان دونوں قسموں سے بڑے بد نصیبوں سے بھی ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ کوئی ان سے بھی بڑے بد قسمت اور بد نصیب ہے رمضان کے مہینے میں، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں راتوں کے قیام بھی کرتے ہیں، رمضان میں تلاوتیں بھی کرتے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات اور سخاوتیں بھی کرتے ہیں، رمضان میں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ ضرور لیتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینوں میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں تلاوت اور سخاوت کی عبادتیں بھی سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن بے شمار کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں جن کو ان کے سارے سال کی عبادتوں سے ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی کوئی اجر ثواب اور صلہ نہیں ملتا، ان کی ساری نیکیاں ہی ضائع اور برباد ہو جاتی۔ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، انہوں نے سارے روزے رکھے۔ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ رمضانی نمازی نہیں ہے، یہ پورے سال کے نمازی ہیں۔ یہ رمضانی عبادات والے نہیں ہیں، یہ سارا سال عبادت والے لوگ ہیں۔ لیکن
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی۔ جتنے اعمال انہوں نے کیے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دیے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے سارے برباد، ضائع، برباد ہو گئے۔ کیوں برباد ہوئے؟ روزے کام کیوں نہیں آئے؟ نمازیں کام کیوں نہیں آئی؟ سخاوتیں، تلاوتیں کام کیوں نہیں آئی؟ ضائع کیوں ہو گئی؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، بہت بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی اس بات کو توجہ سے سنیں گے تو بڑا نفع دے گا اللہ آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں اعمال ضائع ہوئے ان نیکیاں کرنے والوں کے؟ اس لیے ضائع ہوئے کہ ان کے اعمال کی بنیاد وہ ٹیڑھی تھی، بنیاد درست نہیں تھی، بنیاد خالص نہیں تھی، بنیاد تھی خالص سچا سچا ایمان۔ یہ اعمال ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوئے، اور جب ایمان میں کفر کی ملاوٹ آمیزش ہو جاتی ہے، جب ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو کفر اور شرک ایسی خطرناک چیزیں ہیں، بندے کے دامن میں ایک نیکی کو نہیں چھوڑتے، سب کچھ ضائع اور برباد کر کے رکھ دیتے۔ بڑا پڑا ہے قرآن، ان آیات سے میں وہ آیتیں سنانا نہیں چاہتا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان، خالص ایمان کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، خالص ایمان میرے بھائیوں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری، قربان کہنے کا نام نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے سینکڑوں ساتھی تھے، سب کے سب کلمہ پڑھتے تھے زبان سے، لیکن اللہ نے کہا وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وما اولئک بالمومنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، انہیں موت آئی ہے، مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، کافر ہیں۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا مومن بن جاتا، اکیلے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا، تو پروردگار کبھی بھی ان سے ایمان کی نفی کر کے ان کو قرآن میں کافر نہ کہتا۔ آپ کہیں گے منافق کلمہ پڑھتے تھے، وہ تو اوپر سے پڑھتے تھے، ان کے دلوں میں تو کفر تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا کافر۔ تو اگر دل بھی خالص ہوتا، دل میں بھی ایمان ہوتا، دل سے مخلص ہوتے تو پھر مومن بن جانے تھے۔ میرے بھائی اللہ کی قسم نہیں بنتے تھے۔ پھر بھی آپ دیکھ لیں، اہل کتاب یہود و نصارہ سب کے سب ان کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو پیغام ہمیں سنا رہے ہیں، یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا حق اور سچ کلام ہے، حق اور سچا دین ہے۔ وہ یہودی اللہ کی قسم اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے ان کی بات، الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی دعوت اللہ کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ اتاری ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سے سنی سنائی باتیں نہیں کر رہے، یہ اپنی سوچ فکر ہمیں نہیں سنا رہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ پروردگار رب العالمین خود گواہی دیتا ہے قرآن میں کہ یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی، وہ جانتے تھے، ان کا اس بات پر یقین تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے بیٹوں کے بیٹا ہونے پر یقین ہوتا ہے، ایسے ہی یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا اور برحق دین ہونے پر یقین تھا، محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے پر یقین تھا۔ کلمہ منافقوں کے پاس تھا، یقین ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس صرف یقین نہیں تھا، انہوں نے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حسن سند ہے اس کی، دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کچھ سوالات پوچھے آپ سے، آپ نے جواب دیے، جواب سن کر دونوں یہودی کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں زبان سے آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، اور ان کے دل میں یقین تھا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں گواہی دی ہے۔ چلو منافقوں کے پاس صرف اقرار تھا، یقین نہیں تھا، ان کے پاس تو اقرار بھی ہے، یقین بھی ہے۔ اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، یقین کا گواہ قرآن ہے، رب العالمین نے گواہی قرآن میں لکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں یہودیوں کو جو لفظ بولے، میرے بھائیو اس پر غور کرنا، پیارے پیغمبر نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری اتباع بھی تو کرو۔ اس کا مطلب ہے جب تک یقین اور اقرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، ایمان نہیں بنتا، ایمان نہیں آتا۔ اگر ایمان ہوتا نا تو پیارے پیغمبر کبھی ان کو نہ کہتے فما یمنعکم ان تتبعونی، ٹھیک ہے تم نے اقرار بھی کر لیا، تمہارے یقین کی گواہی رب نے قرآن میں نازل کر دی، تم ایمان والے ہو، کہا نہیں اتباع کرو پھر۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان امت محمد الرسول اللہ کی اتباع کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ توجہ کرنا، کہاں کھڑی ہے؟ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 39 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، آپ کو پتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کی دعوت کو معاشرے میں پھیلنے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ جھونک دیا، حتیٰ کہ ظلم و ستم پر اتر آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، نظر بندی کی زندگی، سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزارنا پڑی۔ پیارے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹا جا رہا تھا، گھونٹ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشرک کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ جو صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر ہوا، اللہ کی قسم آپ میں سے کسی پر بخشی نہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، انتہا ہو گئی۔ پروردگار نے ان مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، ہجرت ہو گئی، حبشہ چلے گئے، مدینے چلے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے پر، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب جو رہ گئے تھے نا مکے میں، جن کے پاس مکے سے مدینہ جانے کے وسائل ہی نہیں تھے، نہ سواری تھی نہ زادیرہ تھا، اتنا لمبا سفر کرنا خالی ہاتھ ان کے پاس میں ہی نہیں تھا، کمزور تھے، بوڑھے تھے، نہیں چل سکتے تھے، نہیں بیٹھ سکتے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، وسائل نہیں تھے ان کے پاس۔ ان پر ظلم و ستم پہلے سے بھی زیادہ کر دیا مشرکین مکہ نے، اور جو ہجرت کر گئے تھے ان پر ان کا پیچھا شروع کر کے ظلم و ستم کے رستے کو انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جاری رکھا۔ تب پروردگار نے یہ والی آیت اتاری، یہ والی آیت اتری مدینے میں سب سے پہلے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ ان مسلمانوں کو مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے یہ حکم تھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، طواف کرو، عمرہ کرو،
حج کرو، تلاوت کرو، تبلیغ کرو، لیکن کسی ظالم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ روک کے رکھنا ہے، روک کے رکھا۔ اب اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی، اجازت دے دی، اور یہ اجازت دے کر میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا، یہ اجازت دے کر مالک الملک نے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات بتا دی کہ مسلمانوں کا دفاع، مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں پر سے ظلم کا خاتمہ، ظلم سے آزادی، نجات، اس کا راستہ اب جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کا راستہ اب ہاتھ اٹھانا ہے ظالم کے خلاف، اب نمازوں، روزوں، باقی ساری عبادتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے مالک الملک نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا، عادیوں ثمودیوں کو اللہ نے نام و نشان مٹا دیا زمین سے، سب کا، قوم لوط، اصحاب الایکہ، مدین والے، نام و نشان مٹ گیا، سب کا مٹا دیا مالک الملک نے۔ لیکن فرعون کے اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مالک الملک نے ان ظالموں کے خلاف لڑنے کا اب کہا، اب دفاع میں نہیں کروں گا، اب کافروں کی قوتوں کو میں نہیں توڑوں گا، اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تمہیں خود اپنا دفاع اپنے ہاتھ سے کرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، ظالموں کے ہاتھوں کو توڑنا ہوگا۔ اب راستہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پکارا، آپ کو معلوم ہے سب نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، اجازت ملی، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میری مسلمان بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر یہ آیت ہجرت کے پہلے سال میں ہی نازل ہو گئی، اس آیت کے نازل ہونے سے لے کر آخر دم تک ساری کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین سے مسلمانوں کے دفاع، مسلمانوں کی حفاظت، ظلم و ستم کے خاتمے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے ساری زندگی اپنی خطرات میں لگا رکھی، خطرات میں ڈال دی۔ آپ کا سر پھٹا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کے رخساروں پر خود کی کڑیاں چپی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ضرب آئی، لہو لہان ہو کر احد میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 صحابہ شہید ہو گئے آپ کے سامنے، پوری کی پوری زندگی خطرات کے اندر گزار دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اللہ کی زمین پر مسلمانوں کا دفاع ہو سکے، ظلم ختم ہو جائے، مسلمانوں کو امن سے جینے کا حق مل جائے اللہ کی زمین پر۔ آپ غور کریں، آپ بھی صرف روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، اعتکاف بیٹھ کے، درس دے کے، جمعہ پڑھا کے آپ بھی جنت میں جا سکتے تھے، کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی ان خطرات کو انگیج کرنے کی؟ آپ کو معلوم ہے ایک یہودی نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک مسلمان بچی کا سر کچل دیا، زیورات اتار لیے اس کے، پکڑا گیا، اس نے اعتراف کیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس یہودی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا، اللہ کے نبی نے ایک مسلمان بچی کا بدلہ لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی، حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ سے موت کے لیے، مرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لی، مر جائیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، ایک مسلمان کی شہادت کی جھوٹی افواہ تھی۔ میرے بھائیوں، 5 اکتوبر سے لے کر اب تک، 7 اکتوبر سے لے کر اب تک
فلسطین میں 32,000 سے زیادہ مسلمان کاٹ دیے گئے. مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے کبھی نہ گناہ کیا نہ اللہ کی قسم کبھی گناہ کا سوچا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسموں کے وہ غزہ کی زمین پر بکھیر دیے گئے. مسلمان پردہ نشین خواتین ان پر بارود پھینک کر ان کے جسموں کے کیمے بنا دیے گئے. 32,000 ان 5.5 ماہ کے اندر مسلمان کاٹ دیے گئے. 5 درجن کے قریب کلمہ پڑھنے والے، رمضان کو اللہ کی رحمتوں برکتوں بخششوں جہنم سے آزادیوں کا مہینہ سمجھنے والے 5 درجن کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں، 85 لاکھ سے زیادہ ان حکومتوں کے پاس مسلمانوں کی ریگولر آرمی کے گبرو جوان 85 لاکھ سے زیادہ. ان 5 درجن مسلم حکومتوں کا یہ 85 لاکھ مسلمانوں کے مسائل پر پلنے والے مسلمانوں کے فوجی گبرو جوان، ان کا کیا کردار ہے ان مظلوم فلسطینی غزہ کے مسلمانوں کی مدد میں، انہیں ظلم سے چھڑانے میں، ظالموں کے ظلم کو روکنے میں کیا کردار ہے؟ آپ سب کو نظر آئے گا صفر، اللہ کی قسم صفر، کوئی کردار نہیں. نہ اعلان جہاد، آسمانوں والے رب نے طریقہ ہی بتایا تھا ہاتھ اٹھانا، انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا، کمزور تھے، تھوڑے تھے. باقی سارے 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، 85 لاکھ جوان، 5 درجن حکومتیں، کیا سب ٹنڈے ہیں سارے؟ ان کے ہاتھ حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ لولے ہیں؟ ان کے قدم کیوں نہیں اٹھے؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ ان کی زبانیں نہیں ہیں منہ میں کیوں نہیں بولے؟ اس ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، توجہ کرنا، بہت زیادہ توجہ کرنا. میں مانتا ہوں جتنی مسلمان حکومتیں ہیں، جتنے ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے 2 ارب کے لگ بھگ دنیا میں موجود ہیں، میں مانتا ہوں سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی اتباع بھی کرتے ہیں؟ یہ 5 درجن حکومتیں، یہ 85 لاکھ جوان، یہ 2 ارب روزے دار کلمے پڑھنے والے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہے ہیں؟ ظلم کے خلاف اللہ کے نبی نے ساری زندگی خطرات میں ڈالی رکھی، انہوں نے کیا کیا؟ کیا اتباع کی؟ مجھے بتائیں، یہودی عیسائی کافر کیوں تھے؟ بتائیں. دل میں یقین تو تھا اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس کا گواہ رب ہے، گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اقرار انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہو، اقرار کیا زبان سے. کافر کیوں پھر؟ دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، کافر کیوں؟ کوئی آپ میں سے ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی کلمہ پڑھنے والا یہودیوں صلیبیوں کو مومن نہیں مانتا. کیوں؟ قصور بتائیں ان کا کیا ہے؟ صرف یہی بات ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کی. یقین بھی تھا، اقرار بھی تھا، اتباع نہیں کی. تو اتباع تو ماشاءاللہ یہ ساری مسلمان قوم بھی نہیں کر رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اتباع نہ کریں تو کافر، میں اور آپ اتباع نہ کریں تو ہم پکے کھڑے مچھے سکے بند مومن. کیوں؟ ان میں اور ان میں فرق مجھے سمجھا دیں، کیا فرق ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں اور یہ مومن کیوں ہیں؟ یقین ان کے پاس ہے، یقین ان کے پاس بھی ہے، اقرار ان میں بھی کرتے ہیں، اقرار یہ بھی کرتے ہیں، اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع یہ بھی نہیں کرتے نبی کی. وہ اتباع نہ کریں کافر ٹھہریں، میں اتباع نہ کروں مومن ٹھہروں. کیوں؟
اور اگر میرا ایمان خراب ہے تو میرے روزے، میرے قیام، میری تلاوتیں، میری سخاوتیں، میری ساری زندگی کی عبادتیں، قسم ہے پروردگار کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رب کی نظر میں، کوئی حیثیت نہیں بغیر ایمان کے ان عبادات کی۔ آپ دیکھیں نا یار، کتنی موٹی سی بات ہے، ہر معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے کتنی موٹی سی بات ہے۔ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے ہوئے 76 سال ہو گئے، 76 سالوں سے ہم روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے، 76 سالوں سے قیام ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، عبادتیں سخاوتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اعمال سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، یہ 76 سالوں کے روزے، نمازیں، تلاوتیں، یہ ساری عبادتیں، سب کچھ ہمیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، امریکہ بدماش سے، کیا اس کی غلامی سے ان روزوں، نمازوں، ان عبادتوں، سخاوتوں، تلاوتوں نے ہمیں آزادی دلوا دی؟ یا 76 سال سے یہ کام ہوتے آ رہے ہیں، کیوں نہیں آزادی ملی؟ 76 سال سے عبادتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہمیں آزادی ملی؟ ان دنیا کے چند بڑے بڑے بدماشوں، دہشت گردوں کی غلامی سے۔ پھر سمجھ لو، جو روزے، جو نمازیں، جو تلاوتیں، جو سخاوتیں مجھے اور آپ کو آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے نجات، آزادی نہیں دلا سکتی، اللہ کی قسم ان عبادتوں میں، روزوں نمازوں میں اتنی جان ہے ہی نہیں وہ ہمیں جہنم سے آزادی دلوا سکے۔ وہ تو چند ٹکے کے بدماش ہیں، ان سے کچھ نہیں، ہمیں نجات نہیں دلوا سکی، جہنم سے آزادی کو روزے کیسے دلوائیں گے؟ یا مجھے بتاؤ ان 5 درجن حکومتوں سے پوچھو، 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو، ہاتھ اٹھانے کے سوا کوئی اور راستہ مسلمانوں کے دفاع کا، اسلام کے دفاع کا، ظلم کے خاتمے کا کوئی اور راستہ دکھاؤ جو اسلام نے پیش کیا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہو، خلفائے راشدین میں سے کسی نے پیش کیا ہو، کوئی ایک راستہ بتا دو۔ اور آج وہ رستہ اختیار کرنا جرم، جو اس رستے پر چلتا ہے وہ دہشت گرد، وہ انتہا پسند، صرف کافر نہیں، اللہ کی قسم 5 درجن مسلم حکومتیں اس کو دہشت گرد کہتی ہیں، اس پر پابندیاں لگاتی ہیں، ان کے لیے نظر بندیاں ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، سب کچھ ہے۔ نبی کی اتباع جرم بن گیا، دہشت گردی بن گئی۔ اس کا دوسرا نام ہے اسلام دہشت گردی ہے، کیونکہ اسلام تو نبی کی اتباع کے بغیر ایک ٹکے کا نہیں۔ جو مسلمان اسلام کو دہشت گرد سمجھنے کا نظریہ رکھیں، ان کے لیے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ کیسی بے بنیاد لغو سوچ ہے یہ مسلمان امت کی۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہے، 5 درجن حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اگر ان کو توفیق ملی ہے نا، اگر ان سب نے مل کر کچھ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا ہے واقعاتاً، وہ یہودی، وہ فرانسیسی، وہ کافر جو یہودیوں کے ساتھ مل کر فلسطین سے، غزہ سے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، بے گناہ بچوں کے چیتڑے اڑا رہے ہیں، عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ جو بارود ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر برسا رہے ہیں، وہ بارود یہودیوں کو مسلمان حکومتوں نے، روزے رکھنے والے، قیام کرنے والوں نے دیے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں بہتان نہیں باندھ رہا ہوں پر، وہ بارود مسلمانوں نے دیا انہیں۔ وہ مسلمانوں کے دیے ہوئے بارود سے ہمارے بچوں کا قتل عام کریں، انبیاء کی سرزمین سے
مسلمانوں کی نسل کشی کا مشن چلائیں، بارود ان کو ہم دیں، اور ہم سمجھے رمضان بخشش کا، رحمت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ان ظالموں کی مدد کر کے، ان کے ہاتھ مضبوط کر کے، انہیں بارود سے بھر کر ہم جنت کے خواب دیکھیں۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے یہ۔ میرے بھائیوں، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، اللہ کی قسم ہزاروں، بلا مبالغہ ہزاروں یہودی کمپنیوں کی ہزاروں مصنوعات ہیں جو ساری دنیا میں مارکیٹ میں، منڈی میں چل رہی ہیں۔ مجھے 5 درجن حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے ان یہودی کمپنیوں کی پروڈکٹس پر اپنے ملک کے اندر آنے پر پابندی لگا دی ہو۔ یہ دہشت گرد ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ امن سلامتی کے دشمن ہے، یہ بھیڑیے ہیں۔ ہم ان کی پروڈکٹ اپنے مسلمان ملک میں آنے پر پابندی لگاتے ہیں، روکتے ہیں۔ ایک ملک کا نام بتاؤ۔ ان کی 24 گھنٹے ہزاروں مصنوعات، بڑے ہوئے جہاز، بڑے ہوئے بحری، اللہ کی قسم بحری جہاز، ٹینکروں کے ٹینکر ان کی مصنوعات کے آ رہے ہیں، اور ان مصنوعات کے بدلے میں جو وہ دولت کما رہے ہیں، اس دولت سے وہ بارود لے کے ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، ہمارے بچے مار رہے ہیں۔ کون دے رہا بارود انہیں بارود دینے والا کون ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ کیا یہ اپنے ملک میں یہودی مصنوعات پر پابندی نہیں لگا سکتے تھے؟ بہت مشکل کام تھا یہ۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے سپر سٹور، جتنے بڑے بڑے سپر سٹور ہیں بڑے بڑے شہروں میں، آدھے سے زیادہ وہ یہودی مصنوعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، ان سپر سٹوروں کے مالک دن رات یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں، یہودیوں کو بارود سے بھرنے میں دن رات ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں، مسلمان کروا رہے ہیں، بارود مسلمان دے رہے ہیں یہودیوں کو۔ اور ہماری ساری دکانیں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، جس مارکیٹ میں، جس بازار میں چلے جاؤ، ہر دکان یہودیوں کی مصنوعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے بائیکاٹ کیا، ہم نے ان کو بارود دینے سے توبہ کی؟ کبھی سوچا ہمارے بارود سے ہمارے بچوں کے چیتھڑے اڑے اور ہم سحریوں افطاریوں میں نیسلے کے جوس پیے؟ ہماری سحری افطاریوں کے دسترخوان پر نیسلے کا دہی، نیسلے کے دودھ کے ڈبے پڑے ہوں؟ ہماری سحریوں افطاریوں میں پیپسیاں اور یہ کوک اور یہ ساری بوتلیں پڑی ہوں، اور یہودی ان پیسوں سے ہماری نسل کشی کا عمل کر رہے ہوں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ لیور برادر کی ساری پروڈکٹ ہمارے کچن سے لے کر ہمارے واش روم تک، اللہ کی قسم یہودیوں کی پروڈکٹ سے بھرے ہوئے۔ ہمیں ان یہودی پروڈکٹس کے علاوہ کسی چیز کا مزہ آتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لذت ہی نہیں ہے کسی شے میں، لذت یہ یہودیوں کی پروڈکٹ میں ہے۔ یہ لذت آپ فلسطینی مسلمان مظلوم بچوں اور عورتوں کے لہو سے، اللہ کی قسم آپ لذت اٹھا رہے ہیں آپ کے سحریوں اور افطاریوں کے دسترخوانوں پر۔ ہمارے ہاتھوں پر ہے ہمارے بھائیوں کا خون۔ یہودی تو دنیا میں کوئی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ہے صرف، وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی کمر مضبوط کرنے کے لیے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے 2 ارب کلمہ پڑھنے والے۔ فیصل آباد میں نے ایک بھائی نے فون کیا مجھے، کہتا میرے پاس پیپسی، یہ 7 اکتوبر کے بعد کی بات ہے، کہتا میرے پاس یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایجنسی ہے، 150 دیہاتوں میں یہ مال سپلائی کرتا ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا یہودی پروڈکٹ ہے، آپ کوئی اور پروڈکٹ لیں جو اچھی ہے وہ سیل کریں، وہ ان کو تعارف کروائیں، ساتھ دعوت دیں ہر دکاندار کو جا کر، بھئی یہ بیچو۔ کہتا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا، کہتا ہے میں ایک دکاندار کے پاس لے کر گیا ہوں، انہوں نے کہا ہمارے کسٹمر
ہماری عوام یہ پیپسی اور یہ کوک کے سوا کوئی نہیں ہم سے لیتے، یہ لے جاؤ ہم نے نہیں بیچنا، یہ ہمارے عوام لیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں پیپسی لے رہی ہے کوک لے رہے ہیں، ہم نے یہودیوں کو بارود دینا ہے اپنے بھائیوں کو مروانے کے لیے، ہم نے اپنے مسلمانوں کے لہو سے لذت اٹھانی ہے، لے جاؤ ان بوتلوں کو، نہیں چاہیے ہمیں یہودی پروڈکٹ لا کے دو بیچنے کے لیے۔ یہ کردار یا روزے والوں کا، مسلمانوں کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں کا۔ نہیں جا سکتے تھے جہاد کے لیے، رستے بند تھے، حکومتیں اجازت نہیں دیتی تھی، ٹھیک ہے مان لیا، رستے نہیں تھے، جانا مشکل تھا، لیکن یار یہ یہودی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا یہ کون سا مشکل ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اگر ہم کر دیں گے ہمارے گھر کی چھتوں پر گر پڑے گی، زمین پھٹ جائے گی، ہم زمین کے اندر غرق ہو جائیں گے، کوئی قیامت آ جائے گی ادھر ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں پر، ہمارے معاشروں پر ان یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے۔ اللہ کی قسم کئی زبانوں سے سنا، جو ہمارا خوشحال طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے یہودی مصنوعات کا معیار بہت بلند ہے، اس معیار کی چیز ہمیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی مارکیٹ میں ملتی نہیں۔ قسم ہے اللہ کی یہ اس سے بھی زیادہ دردناک بات ہے۔ محمد الرسول اللہ کے امتی جو چیزیں بنائیں وہ 2 نمبر، وہ جعلی، وہ گھٹیا، وہ معیار سے گری ہوئی۔ جو نبی کے امتی ہے روزہ، نمازیں، تلاوتیں، کلمہ، ہمیں یہ 2 نمبری کا اپنے کاروباروں میں، تجارتوں میں یہ 2 نمبری کا سبق دیتا ہے۔ زیادہ منافع کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا، صحتوں کے ساتھ کھیلنے کا سبق ہمیں روزے، نمازیں، قیام اور تلاوتیں دیتی ہیں کیا؟ شرم نہیں آتی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو؟ وہ ایک چیز بنا ہے۔ اچھا اولاً تو ہماری حکومتوں کو توفیق ہی نہیں کہ وہ ہر گھر کی، ہر بندے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو وہ بنائے، بیچے، زر مبادلہ کمائے۔ وہ نہیں کریں گے، اللہ گواہ ہے نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے منظر عام سے۔ اس کے پاس یہ سکل، یہ مہارت آئی تو آئی کیوں؟ یہ اتنا ماہر پیدا کیوں ہوا؟ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے کیوں یہ چیز بنا بیٹھا؟ 1 نمبر اعلیٰ قسم کی سستی، اس کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ کیوں غائب کیا جاتا ہے؟ وہ یہودی کمپنیوں سے جو کمیشن ملتا ہے وہ ادھر سے کمیشن ملنے کی امید نہیں۔ ان بدبختوں، ملعونوں، اللہ کی قسم، مسلمانوں کے چہرے پر کالم کا داغ، کلیم کا ٹیکا، ان بدبختوں کے نظر میں ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے۔ مسلمان چیزیں بنائیں، مسلمانوں کو فوائد ملے، ان کو وہ کمیشن نہیں ملتے بیچ میں سے جو انہوں نے کھا کر اپنے پیٹ کی جہنم کو بھر کر اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ رستہ بند ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں کریں گے، ان سے توقع نہ رکھیں گے۔ لیکن سوچیں، ختم ہو گئی میری بات، سوچیں ہم نے ان حکومتوں کا کلمہ پڑھا ہے، یہ حکومتیں ہماری رب ہے۔ ان امریکہ کے پالتوں کے کہنے پر ہم اپنے بھائیوں کے لہو کے بہانے کے لیے ان کتوں کا بارود بیچے، دیں؟ کیوں دیں؟ غور کرنا میری باتوں پر۔ ایسے لوگوں کے لیے ساری زندگی نیکیاں کریں، ساری زندگی اعمال کریں، چونکہ ایمان نہیں ہے، اور جو عمل ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے وہ عمل عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ کی کا نظارہ اللہ نے انہی کے لوگوں کے بارے میں نازل کیا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، عمل سارے برباد ہو گئے، سب گئے، بنیاد ٹھیک نہیں تھی۔ آئیے میں اپنے بھائیوں سے منت کرتا ہوں، منت ہے میری، منوا نہیں نہ سکتا، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، منت کر سکتا ہوں، منت کر رہا ہوں آپ سب کی، اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے یہ میری منت آپ وہاں تک پہنچا دیں۔ جو
کوتاہی ہم سے ہو گئی روزے رکھنے میں، ہمارے معاشرے والوں سے جو کوتاہی ہو رہی ہے مسلسل روزے چھوڑنے میں، نمازیں چھوڑنے میں، انہیں توبہ کی دعوت دے، خود بھی توبہ کریں، انہیں بھی توبہ کی دعوت دے۔ پروردگار ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہمیں، وہ دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں میں نہیں رکھنا چاہتا ہمیں۔ توبہ کریں۔ جو رمضانی نمازی ہیں، رمضانی اعمال کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے، ان سے بھی توبہ کروائیں۔ آپ جانتے ہیں ایسے بے شمار لوگوں کو، ان کو کہیں کہ رب ہمارا صرف رمضان میں نہیں ہوتا، پورا سال وہ ہمارا رب ہے، اس کا حکم ہم پر صرف رمضان میں نہیں چلتا، پورا سال وہ ہم سے اپنے حکموں پر چلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو اپنے اعمال کو ضائع کرنے پر کمر بستہ ہیں، تلے ہوئے ہیں، ان تک دعوت پہنچائیں۔ اور میرے بھائیوں، یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے سے توبہ کر لیں۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ کے مقدر میں جو رب نے روزی لکھی ہے، آپ پھر یہودی مصنوعات کو اپنی دکانوں سے نکال کر باہر کرو گے، پیدا کرنے والے کی قسم ایک لقمہ بھی آپ کی روزی کا، آپ کے بچوں کی روزی کا نہیں کم ہوگا، نہیں کم ہوگا۔ جو رب نے لکھا وہ آپ کو مل جائے گا۔ چھوڑیں ان سب، صرف ان کی مصنوعات نہیں، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی سیاست، ان کا نظام تعلیم، ان کی معیشت، ان کے سارے غلیظ ان سسٹموں کا بائیکاٹ کریں زندگی میں۔ پھر ہم رب کو کچھ نہ کچھ کہہ سکیں گے، یا اللہ جتنی جوگے تھے وہ کر دیا، یا اللہ لڑنے جوگے نہیں تھے، خود کمزور تھے، آمدن ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، گھر کا چولہا بڑی مشکل جلتا تھا، کیا مدد کرتے اور فلسطینیوں کی، یا اللہ یہ ہمارے بس میں تھا، یہ ہم نے کر دیا۔ شاید پروردگار ہم پر رحم فرما دے کہ ہاں انہوں نے واقعتاً اپنے حصے کا کام کیا، لیکن ایسا تو اللہ کی قسم ہم میں سے ایک گھر، ایک فرد نہیں جو یہ کم از کم ان کافروں کتوں کی، ان کلچروں کا، مصنوعات کا، ان کی ثقافتوں کا، ان کے گندے غلیظ ظلم پر مبنی نظاموں کا بائیکاٹ نہ کر سکتا ہو۔ اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔